امام کے معنی ہوتا ہے لیڈ کرنے والا، لیڈ کرنے والا۔ امام عربی میں یعنی جو آگے ہو، اس کے پیچھے کچھ لوگ چل رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں لیڈ کرنے والا۔ تو ٹھیک ہے، جب بھی کوئی امام خمینی یا امام خامنائی کہتا ہے تو کسی کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ وہ ائمہ اہل بیت کے قریب لے جانا چاہ رہا ہے، سوچ بھی نہیں ہوتی۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو ائمہ کے غلاموں کا غلام سمجھتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ائمہ کے قدموں کی خاک سمجھتے ہیں۔ لیکن ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صفات کو دیکھنا ضروری ہے۔ صفات کیا ہے؟ صفات یہ ہے کہ جو بھی، اب امام نہیں کہتے ہیں لیڈ کرنے والا، جو بھی لیڈر ہوگا، جو بھی لیڈ کرنے والا ہوگا، اس کی صفت امام حسین کی ہے کہ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا۔ اب یہیں سے سمجھیں کہ اللہ کی کتاب صرف یہ نہیں ماہ رمضان میں پڑھ کے کچھ ثواب لے لیا جائے، اللہ کی کتاب جس سے فیصلے ہوں۔ کہاں کے فیصلے ہوں؟ صرف کسی ملک کی حکومت کے فیصلے نہیں، بلکہ ہماری زندگیوں میں ایک گھر کی بھی اگر حکومت ہے تو وہاں فیصلہ ہمارا نہیں ہو، بلکہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق۔ اور اگر یہ کر کے دیکھیں گے تو آپ چند دنوں میں، چند مہینوں میں اپنے گھروں کے حالات بہت زیادہ، اتنی شکایتیں ہم لوگوں کے پاس آتی ہیں، آپ لوگ بھی آگاہ ہوں گے اپنے آس پاس میں، اتنی شکایتیں آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنے مطابق گھر چلانا چاہتا ہے۔ جب ہر ایک اپنے مطابق گھر چلانا چاہے گا، پہلے زمانے میں خواتین بیچاری وہ سارا ظلم برداشت کر لیتی تھی، ان کو دبا کے رکھا گیا تھا۔ اب تو معاملہ رہا نہیں، تو اب خاتون بھی اپنے مطابق چلانا چاہے گی، مرد بھی اپنے مطابق چلانا چاہے گا۔ اب تو بچے بھی کہتے ہیں ہم بھی پڑھ لکھ لیے ہیں، ہم بھی نئی جنریشن کے لوگ ہیں، تو ہم اپنے مطابق چلانا چاہیں گے۔ جب ہر ایک اپنے ہی مطابق ایک چھوٹا سا گھر چلانا چاہے گا تو سب کے درمیان میں کلیش ہی ہوگا، کلیش ہوگا۔ نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ یہی مسئلہ حکومت کا ہوتا ہے۔ کسی ایک کو لیڈر بنانا ہو، امام نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ لا بد من امیر، ایک حاکم کا ہونا تو لازم ہے، وہ بر ہوگا یا فاجر ہوگا، بر یعنی نیک، یا وہ نیک حاکم ہوگا یا فاجر ہوگا۔ اگر تم نیک لوگوں کو اپنا حاکم نہیں بناؤ گے تو فاجر تو چاہے وہ مسجدیں ہوں، چاہے اذاخانے ہوں، چاہے ٹرسٹ ہو، چاہے ادارے ہوں، چاہے شہر ہو، چاہے ملک ہو، چاہے الیکشن ہو، اگر نیک لوگوں کو حاکم نہیں بناؤ گے تو فاجر لوگ حاکم بن ہی جائیں گے۔ اور جب فاجر لوگ حاکم بن جائیں گے تو پھر دوسری جگہ امام نے فرمایا کہ اب تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہونے والی نہیں، ختم ہے نا۔ آخری وصیت کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو ایسے لوگ تمہارے اوپر حاکم ہو جائیں گے کہ اب تم کتنی بھی دعا کر ڈالو یہ دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں، جو کہ اس کے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک فقیہ کیسے حاکم ہو جائے، ایک رہبر کیسے حاکم ہو جائے۔ چلو اسرائیل کو تکلیف ہے تو ہو، امریکہ کو تکلیف ہے تو ہو، مومنین کو کیوں تکلیف ہے بھائی؟ جب پہلے نادانی تھی تو نادانی میں یہ باتیں کرتے تھے، ابھی شہادت کے بعد تو بہت ساری چیزیں کھل گئیں، لیکن ابھی بھی بعض نادان لوگ ویڈیوز پہ ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اور لوگ سن بھی رہے ہیں۔ خیر ان کی باتیں ہم نہ کریں، لیکن عزیزو بنیادی مسئلہ ہے کہ امام نے اس جملے کے ذریعے سے، امام کو معلوم ہے، توجہ کریں، امام کو معلوم ہے کہ ہم امام کی صفت بیان کر رہے ہیں، یہ کوفے کے لوگ ایسے امام کا انتخاب کرنے والے نہیں ہیں۔ بتا دیا امام نے، 3 مہینے پہلے امام نے انہیں خط لکھ کے بتا دیا، اور وہی قانون جو رسول اللہ کا تھا، وہی جو امیر المومنین کا تھا، یہ بھی معلوم تھا کہ ان صفات کی بنیاد پر یہ حاکم نہیں مانیں گے۔ تو اگر ان صفات کے حاکم کو نہیں مانیں گے تو ابن زیاد کو حاکم ماننا ہی پڑے گا۔ نہیں ہوا، ابن زیاد کو حاکم ماننا پڑا، صرف حاکم نہیں ماننا پڑا، ابن زیاد نے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو لشکر بنا کے عمر سعد کے ساتھ، شمر کے ساتھ، خولی کے ساتھ، شمس بن ربیع کے ساتھ، قیس بن اشعث کے ساتھ، ان سارے سرداروں کے ساتھ پکڑ کے بھیجا، جو کہہ رہے تھے کہ چلو حاکم مسئلہ نہیں ہے، حکومت کوئی بھی کر رہا، ہم تو اپنی نمازیں پڑھیں گے، ہم تو اپنے روزے رکھیں گے، ہم نے جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، چلو وہ شہید ہو گئے، لیکن ہم اپنا دینداری کرتے رہیں گے، حاکم اپنا پیسہ وصولتا رہے گا، چلو تھوڑا زیادہ پیسہ دے دیں گے۔ نہیں بھائی، اس سے نہیں چلے گا۔ صرف چند دنوں بعد ہی تمہیں ہی پکڑ کر حسین ابن علی کے مقابل میں لشکر میں بھیجا جائے گا اگر تم نے حسین ابن علی کو حاکم نہیں مانا۔ بھیجا جائے
کتنے دنوں بعد؟ مہینوں بعد نہیں، سالوں بعد نہیں، صرف 34 دن بعد۔ 34 دن بعد بھی نہیں، 34 دن بعد تو شہادت ہو گئی ہے، صرف اور صرف 26 دنوں بعد، یعنی 4 محرم سے 8 ذی الحجہ کا مسئلہ تھا، جناب مسلم کو تنہا چھوڑا، اس کے صرف 26 دنوں بعد اس کوفے سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی حاکمیت کو نہیں مانا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کی حاکمیت کو نہیں مانا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کے ساتھ تلوار اٹھانا قبول نہیں کیا، اور یہی کہتے رہے کہ امام خود آئیں گے تو تلوار اٹھائیں گے، مسلم کے ساتھ یہ تو معصوم نہیں ہے۔ آج یہ بات ممبئی میں بہت کہی جاتی ہے، آپ کے علاقوں میں شاید نہ کہی جاتی ہو، جی ہاں، بعض علاقوں میں معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں، ان کے ساتھ تلوار، امام خود آئیں گے تو ہم تلوار اٹھائیں گے۔ تو جب امام کربلا چلے گئے، کل آپ کے سامنے عرض کیا، پھر کربلا میں امام کو جب گھیر لیا گیا، لشکر تو سارا یہیں سے جا رہا تھا، شام سے کوئی لشکر نہیں آیا تھا۔ شامی لشکر اسے اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اصل مرکزی حکومت یزید کی تھی جو شام میں تھی، چونکہ حکومت یزید کی تھی لہذا اسے آپ شامی لشکر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شام سے کوئی لشکر نہیں آیا تھا، فاصلہ اتنا زیادہ تھا کوئی لشکر آ ہی نہیں سکتا تھا، سارا لشکر اسی کوفے سے گیا تھا، انہی لوگوں کے درمیان سے پکڑ کے لے جایا گیا تھا جنہوں نے جناب مسلم کی حاکمیت کو نہیں مانا۔ کا مان تو لیا تھا، بیعت تو کر لی تھی، بیعت کی ہے تو ساتھ بھی دینا پڑے گا، بیعت کی ہے تو کھڑا بھی ہونا پڑے گا، بیعت کی ہے تو قربانی بھی دینی پڑے گی، بیعت کی ہے تو اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ امامت تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آگے ہر سال محرم میں مجلس کر کے چلے جائیں گے اور امامت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب چونکہ ہم لوگ امامت کے راستے پہ صحیح طرح سے نہیں، اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ابھی آتا ہے، ہوتے تو آج بھی ہمارے سامنے بھی آتا ہے، انشاءاللہ ہو جائیں گے تو ہوگا، مسئلہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ ہو جائیں گے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو جائیں، جو امامت کی راہ پہ چل پڑے، جو غدیر کے مسئلے کو سمجھ گئے، جنہوں نے امامت کی راز کو سمجھ لیا، تو چھوٹے سے لبنان پہ ساری مصیبتیں آئیں۔ اب آپ ڈر کے کہے کہ نہیں ہمیں تو ایسی مصیبتیں نہیں چاہیے، تو ٹھیک ہے، نہیں چاہیے تو امامت بھی نہیں چاہیے، امامت کے ساتھ تو مصیبتیں آئیں گی، امامت کے ساتھ امیر المومنین نے خود ہی فرما دیا ہے کہ لو احبنی جبل لتحافت، یہ جملہ پڑھایا، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔